ونصلي ونسلم على رسول النبي الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسوله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. فقال الله تبارك وتعالى في شأن نبيه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. برادران اسلام، اسلامک سینٹر اسٹوک اینڈ فرینچ انگلینڈ میں جمع ہونے والے مسلمانوں، رمضان المبارک کا یہ آخری جمعہ جمعۃ الوداع نبی اور آل نبی پر باذوق ہو کر با آواز بلند درود و سلام کا نذرانہ پیش کیجیے، اس لیے کہ یہ سنت الہیہ ہے اور یہ آپ کا ایک مرتبہ پڑھا گیا درود و سلام 70 مرتبہ کاؤنٹ کیا جائے گا. لہذا آواز بلند روشی پیش کیجیے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبہ یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا عالم ما کان وما یکون وعلی آلک وصحبہ یا سیدی یا سید اللہ المسلوب. حمد و صلات کے بعد حاضرین محترم، رمضان المبارک کا یہ آخری جمعہ رحمتوں، برکتوں، بخششوں اور پھر رب کی جہنم سے آزادی کا یہ مرحلہ اپنے اختتام کی طرف گامزن ہے. خوش نصیب ہیں وہ مسلمان کہ جن کو اللہ رب العزت نے یہ بابرکت مہینہ اپنے اور اپنے حبیب کی یاد میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائی. میں نے جو آیہ مقدسہ تلاوت کی ہے، آج رمضان مبارک کے اس بابرکت جمعے میں دل یہ چاہتا ہے کہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں ذرا جنت کی سیر کی جائے. جنت ہے کیا؟ ہر مومن کا، ہر ایمان والے کا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے مطابق جنت کی طلب کرنا، جنت مانگنا اللہ سے بڑا پسندیدہ عمل ہے. اس لیے قرآن پاک تو پہلے پارے سے لے کے 30ویں پارے تک ہر طرف ایک بکھرے ہوئے موتی ہیں، اور قرآن کی ایک ایک سورت میں اللہ نے جہاں جہاں اپنے مصطفیٰ کے روح زیبا کی اور حسن مصطفیٰ کی بات کی ہے، وہی ساتھ میں متصلاً جنت کی بات بھی کی ہے. اور جنت وہ مقام ہے، وہ جگہ ہے کہ جس میں سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حدیث قدسی میں آتا ہے، رب نے ارشاد فرمایا حبیب پیارے، اگر مجھے تیری ذات کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں جنت کو نہ بناتا. یہاں تک فرمایا کہ حبیب پیارے، اگر مجھے تیری ذات کو منصہ شہود پر لانا مقصود نہ ہوتا میں اپنا رب ہونا بھی ظاہر کر سکتا. اس رب نے جو ہمیں نعمتیں عطا کی ہیں، رب فرماتا ہے کہ سابقو، سبقت لے جاؤ، دوڑو، بھاگ پڑو، الی مغفرت، اس کی بخشش و مغفرت کو پانے کے لیے. یہ ربکم جو تمہارے رب کی طرف سے ہے، وجنت، اور وہ جنت ہے عرضها كعرض السماء والارض،
جو اس تمام آسمان اور زمین سے بھی بڑی ہے اور عزت تیار کر دی گئی ہے، یہ بن چکی ہے، کمپلیٹ ہو چکی ہے للذین، ان لوگوں کے لیے آمنوا جو ایمان لے آئے، باللہ و رسلہ، اللہ پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لے آئے۔ جنت کتنی بڑی ہے، اس کی وسعت کتنی ہے، اس کی خوشحالی کتنی ہے۔ متعدد مقامات پر کبھی جب آقا مکہ میں ہے تو تذکرہ چڑھ جاتا ہے تو آقا جنت کی بات فرماتے ہیں، آقا طائف میں جاتے ہیں تو جنت کی بات کرتے ہیں، آقا غار حرا سے اتر کر آتے ہیں تو جنت کی بات کرتے ہیں، آقا غار ثور سے اپنا سفر جاری رکھتے ہیں تو بھی جنت کی بات کرتے ہیں، مدینۃ الرسول میں پہنچنے سے پہلے قباء کی بستی میں قیام فرماتے ہیں تو جنت کی بات کرتے ہیں، مدینۃ الرسول میں اس پاکیزہ اور حضور صلاۃ والسلام کے جسم مطہر سے مست ہونے والی، رب کی عطا سے غیب جاننے والی اونٹنی پر سوار ہیں تو بھی جنت کی بات کر رہے ہیں، میزبان رسول حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری کے گھر میں استراحت فرماتے ہیں تو بھی جنت کی بات کرتے ہیں، بقیع میں تشریف لے جاتے ہیں تو فرماتے ہیں یہ تو ہے ہی جنت کے ٹکڑوں میں سے ٹکڑا ہے، اور جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت اما عائشہ صدیقہ کے حجرہ میں قیام فرماتے ہیں، فرمایا اصل جنت ہے ہی تو یہ، جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نکل کر منبر مسجد نبوی پہ تشریف فرما ہوتے ہیں، آقا کے گھر سے آنے اور جانے کے راستے کو آقا فرماتے ہیں ماں بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، جس جگہ پر مصطفیٰ کے قدم لگ گئے حضور نے فرمایا رب نے اس کو جنت بنا دی، اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب اس کائنات سے ظاہری طور پر پردہ فرماتے ہیں تو فرمایا نبی جس جگہ پر دنیا سے جاتا ہے وہ زمین کا ٹکڑا رب جنت بنا دیتا ہے، اور نبی کے لیے یہ ضروری ہے کہ جس جگہ اس کا وصال ہو وہی اس کا آخری مقام ہوتا ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور کے بڑے پیارے صحابی اور بڑی پیاری آواز تھی آپ کی، قرآن بڑے لحن سے پڑھا کرتے تھے۔ ایک دن مسجد نبوی میں خانہ کعبہ کی طرف پیش کیے ہوئے قرآن پاک پڑھ رہے تھے، پھر اچانک خیال آیا کہ میں کیوں نہ حجرہ مصطفیٰ کی طرف منہ کر کے قرآن پڑھنا شروع کروں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام باہر کسی کام کے لیے تشریف لے گئے ہوئے تھے اور حضرت عبداللہ ابن مسعود تلاوت کلام مجید میں مشغول ہیں، آقا تشریف لائے باہر سے اور حجرہ مصطفیٰ کی طرف حضرت عبداللہ ابن مسعود کا منہ ہے، اور آقا پیچھے آئے اور آرام سے آ کر بیٹھ گئے اور حضرت عبداللہ ابن مسعود کی تلاوت سماعت کروا رہے تھے۔ اچانک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم اقدس سے ایک خاص خوشبو اور مہک نکلتی تھی، صحابہ کرام کسی سے پوچھتے نہیں تھے کہ حضور کہاں ہے، خود ہی خوشبو چلی آتی تھی، بتاتی تھی کہ آقا ادھر ہے۔ جب طلع کے نوکیلے پتھروں پر آقا جا کر امت کی بخشش و مغفرت کی دعائیں فرما رہے تھے تو 3 دن حضور علیہ السلام واپس تشریف نہ لائے، صحابہ کرام ڈھونڈتے ڈھونڈتے خوشبو سونگتے سونگتے جب گئے، راستے میں ایک درباہ ملا، اس نے بتایا، پوچھا اس سے کہ ہمارے آقا کو تو نہیں دیکھا، وہ کہتا ہے میں تمہارے آقا کو تو نہیں جانتا، البتہ مجھے اتنا پتا ہے کہ 3 دن سے میں یہاں بکریاں چرانے آتا ہوں، بکریاں کچھ کھاتی بھی نہیں کچھ پیتی نہیں، بس اس غار کے منہ کے ڈھانے کی طرف منہ کر کے کچھ اپنی زبان میں پڑتی رہتی ہے، اور شام کو میں لے کے جاتا ہوں، دودھ 8 دنوں سے زیادہ لینا شروع ہو جاتی ہے۔ تو فرمایا یہی تو ہمارا گوہر و مقصود ہے جس کے لیے ہم آئے ہیں۔ تو خوشبو سونگتے سونگتے غار کے دہنے پر پہنچ کے دیکھا تو آقا جب صلاح کے نوکیلے پتھروں پر رکھ کر دعا اللہم رب حبلی امتی فرمائے، جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام سر انور مبارک سے کھا نہیں دے، ننے ننے امام حسن امام حسین کو لے جایا جاتا ہے، تب بھی حضور اپنا سر سجدے سے نہیں اٹھاتے،
پھر حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو خیال مبارک آیا کہ آقا اگر کسی کے نام سے سر اٹھائیں گے یا تو وہ رب کا نام ہے یا پھر ان کی پیاری بیٹی کا نام ہے۔ فرمایا فاطمہ پردہ کر لو، آج تمہیں بھی مدینے والوں کو ایک وہ پیغام دینا ہے کہ نبی کے گھر والوں کا کتنا درجہ ہے۔ تشریف لے جاتی ہے حضور صلوات والسلام کے قلب اطہر پر جو بیٹی خدا کا غرور ہوتا ہے، حضور السلام عین حالت سجدہ میں ہے اور بندہ اپنے رب کے قریب سب سے زیادہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، اور یہ سجدہ آپ کا میرا نہیں، مصطفیٰ کا سجدہ ہے۔ حضرت اما فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے قریب جا کر کہا ابا جان آپ بخش کیجیے، میں بھی اب سے درخواست کرتی ہوں کہ آپ کی امت کی بخشش ہو جائے۔ حضور السلام نے پھر بھی نہ سنا۔ پھر فاطمہ الزہرا نے وہ تاریخ کے عجیب جملے کہے، فرمایا فاطمہ روز محشر اپنا دوپٹہ اتار کر آپ کی امت کی بخشش کا وقت کروائی۔ بس یہ جملہ سننا تھا، حضور نے سر انور اٹھا لیا۔ شاید بڑی پیاری بات یہاں لکھی کہ بنا کے تاج کو کاسا ادھر سے گزرے ہیں، جو بھی تاجدار تیرے سنگ در سے گزرے ہیں، ازل سے لے کے ابد تک نظر ہرے جتنے وہ سب ہمارے حضور کی نظر سے گزرے ہیں، اور کوئی جب حضور کو ڈھونڈنے نکلتا تھا پتہ بتاتی تھی خوشبو ادھر سے گزرے ہیں۔ حضور صلوات والسلام واپس تشریف لائے۔ 3 روایات ملتی ہیں کہ حضور السلام اپنی زندگی میں سب سے زیادہ خوش اس وقت ہوئے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اور دوسری اذا جاء نصر اللہ والفتح۔ سارے صحابہ آقا تو خوش، ایک کونے میں بوڑھے بابا جی رو رہے ہیں۔ تو کسی نے پوچھا بابا جی آپ کو کیا ہوا، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو فرمایا میں حضور علیہ السلام کی بارگاہ سے جو پیغام مجھے نصیب ہوا ہے اس کی تمہیں خبر نہیں ہے۔ فرمایا آج تو حضور جشن منا رہے ہیں، بڑے خوش ہیں، عید کا دن ہے، حضور روزے سے ہیں۔ فرمایا حضور بھی روزے سے ہیں، میں بھی روزے سے۔ فرمایا تو رونے کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا تمہیں پتہ نہیں، اس صورت سے مراد یہ ہے کہ آقا کو الوداعی پیغام نصیب ہو گیا ہے۔ اب آقا ہم نے زیادہ دیر ظاہری حیات میں نہیں رہیں گے، یہ پردہ فرما جائیں گے۔ تو وہ بوڑھے بابا جی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جن کو اللہ نے وہ علوم و معارف عطا فرمائے۔ تو حاضر محترم، جنت وہ مقام ہے، قرآن یہ بتاتا ہے نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہے، عام آنکھیں، نہ کسی عام کان نے سنا ہے، نہ اس کی نعمتوں کو کسی عام زبان نے چکھا ہے۔ وہ ہے کیا؟ تو حضور ارشاد فرماتے ہیں، حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود کی روایت آپ کو بتا رہا تھا، حضور فرماتے ہیں کہ جب سب جنتی جنت میں چلے جائیں گے اور جو آخری جنتی جنت میں داخل ہوگا، کون بولے کون جنتی؟ اور اس حدیث کو ہر مؤثر سے نقل کرنے کے بعد کہا یا اللہ میں یہ ہو جاؤں۔ اب آپ آگے سنیں گے تو پھر آپ اونچی بات سے کہیں گے کہ آخری جنتی میں ہی ہو جاؤں۔ بولے سبحان اللہ۔ آخری جنتی حضور فرماتے ہیں وہ برزخ جہنم اور جنت کے درمیانی منزل میں ہو، اور رب تعالیٰ اس کو یہ توفیق عطا فرمائے گا کہ رب قیامت والے دن خود اس سے گفتگو فرمائے گا آخری دن، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے پوچھے گا اے بندے یہ تو بتا تیری کوئی آرزو ہے، تیری کوئی خواہش ہے؟ وہ کہے گا مولا تیرا اتنا کرم کہ تو نے مجھے اس مقام سے لے کے یہاں لا کھڑا کیا ہے اور یہاں سے میں جنت کے نظارے کر رہا ہوں۔ وہ جنت کے دروازے پر ہوگا، جنت کبھی جائے گا نہیں، اور وہاں کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ سے جب پوچھے گا تیری کیا خواہش ہے تو وہ کہے گا مولا میری خواہش ہے بس مجھے جنت کے دروازے سے